अस्सलाम वालेकुम। दिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुश आमदीद। राज़े मोहब्बत तेमिम किस्त नंबर 8। सुबह हो चुकी थी। खौला ने बरीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। बरीरा सोई हुई थी। दस्तक सुनकर उठ बैठी। कौन है? वो बैठे बैठे वहीं से ही चिल्लाई। मैं हूँ खौला। बरीरा उठ जाओ, नाश्ते पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आई, तुम चलो। अच्छा ठीक है। खौला वहां से चली गई। बरीरा ने जल्दी से अपने बिखरे हुए बाल समेटकर उसे कैचर में मुकीब किया। बेड से उठने से पहले उसने अपना तकिया ऊपर को उठाकर वो खाकी लिफाफा देखा जो सैम खान उसके लिए लाई थी, जो उसके बड़े काम का था। वो मुस्कुराई। मिस्टर नबीर खान, तैयार रहना आज के सरप्राइज के लिए। बहुत ही मजा आने वाला है। उसने तकिया वापस रखा और जल्दी से हाथ मुंह धोने वॉशरूम में घुस गई। नाश्ते की मेज पर सभी जमा थे। वो भी सबको सलाम करती ताहिरा के साथ वाली कुर्सी पर घसीट कर बैठ गई। बीजान उसे देखकर फिक्रमंदी से बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? जी बेजान, अब मैं काफी ठीक हूँ। इब्राहिम खान ने हुक्म दिया कि सब खामोशी से नाश्ता करें। नाश्ते से फारग होने के बाद सभी टीवी लाउंज में चले आए थे। औरतें अपनी बातों में मशगूल थीं। मर्द हजरात अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे। साद और जावियार हमेशा की तरह मुल्क के हालात और वाकयात के बारे में महवे गुफ्तगू थे। नौजवान अपनी टोली बनाकर बैठे थे और बरीरा बीजान के पास किसी बाअदब बच्ची की तरह खामोश से बैठी थी। बीजान कोई बात पूछती तो उसका जवाब दे देती, वरना खामोशी रहती। ये बात जावियार ने भी नोट की थी कि आज बरीरा असद खान कुछ चुप चुप और खामोश सी थी। इब्राहिम खान और असद खान की ना चाहते हुए भी बार बार निगाहें भटक भटक कर बरीरा की तरफ जा रही थी। ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चों का मवाजना बरीरा के साथ कर रहे थे। इब्राहिम खान ने एक नज़र बरीरा पर डाली, जो स्कार्फ ओढ़े हुए किसी फर्माबरदार बच्ची की तरह बीजान को किसी बात का जवाब आहिस्तगी से मुस्कुराकर दे रही थी, और एक निगाह अपने बच्चों पर डाली, जो बुलंद आवाज में बातें कर रहे थे और बात बात पर मुंह फाड़कर बुलंद आवाज में कहकहा लगा रहे थे, जिससे बड़े लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। सोहेला और शर्मीन के ये बेहुदा लिबास देखकर खुद इब्राहिम और असद खान को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो भी अपनी नजरें चुराने पर मजबूर हो गए थे। किस तरह वो जवान लड़कों के साथ टच होकर बैठी बातें कर रही थी, बगैर किसी शर्मो हया के। ख्वाम ख्वाम में इन्हें सबकी महसूस हो रही थी। तभी सलमा अली, हानिया, हलीमा और नबील भी वहां धमके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी सुबह सुबह? इब्राहिम खान सलाम का जवाब देते हुए बोले। क्यों अब्बा जी, क्या अब हम यहाँ आने के लिए वक्त और दिन देखना होगा क्या? हम तो बिश्मा और शहरियार को देखने आए हैं। आए आपा, बैठे ना। आलिया ने उन्हें बिठाया। इन्हें देखकर बरीरा ने जेरे लब कहा, एक तो इन औरतों को भी अपने घरों में चैन नहीं है, हर दूसरे दिन आ धमकती हैं इधर। तभी विस्मा और शहरियार भी वहीं चले आए। हलीमा और सलमा इनसे बातें करने लगी। नबीर खान की निगाहें बीजान के साथ बैठी इस परिविश पर ही जमी थी, और जावियार की निगाहें बरीरा को यकटुक देखते नबीर खान पर जमी थी। उसे नबीर खान का यूं बरीरा को इन नजरों से देखना सख्त जहर लगा था। इब्राहिम खान ने अचानक बात छेड़ दी। भाई, अब हम विश्वा और शहरयार के फर्ज से सुबकदोश होने के बाद जाविर और जोई के फर्ज से भी सुबकदोश होना चाहते हैं। अब ये जल्दी से इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। याहो! यंग पार्टी ने नारा लगाया। जावियार के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अलबत्ता ये सुनकर मोबाइल में घुसी जोला के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। बरीरा बारी बारी सबके चेहरों का एक्सरे कर रही थी, तभी इसकी निगाहें जोइला के जर्द चेहरे पर आकर रुक गई थी। ये क्या माजरा है? कुछ तो दाल में काला है। मुझे पता लगाना ही होगा। बरीरा का असली तजस्सुस ऊद कर आया था। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं आगा जी, जरूर। तैयारियां तो मुकम्मल है, आप बस बिस्मिल्लाह करें। इब्राहिम खान मुस्कुराते हुए बोले, इन दोनों के उस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं तो बाकियों का भी सोचेंगे ना। छोटे खुश हो गए थे ये सुनकर कि अगली बारी इनकी है। नबील खान बरीरा असद खान को अपनी निगाहों के हिसार में लेते हुए कहने लगा, जी नाना जान, अगली बारी मेरी है और मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। हानिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है कि नबील भाई ने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। नबील खान बरीरा को अपनी निगाहों के हिसार में मुस्कुरा लेते हुए मुस्कुराकर बोला, हाँ, यही समझो। जावियार की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जान चुका था कि नबील खान का इशारा किस लड़की की तरफ है। इसे न जाने क्यों बहुत बुरा महसूस हो रहा था। कौन है वो लड़की? अली ने तजस्सुस से पूछा। नबील खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सरप्राइज है, वक्त आने पर सबको बता दूंगा। जावियार और बरीरा समझ गए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है।
باقی سب گھر والے مسکرا رہے تھے۔ غالباً وہ نبیل خان کے اس فیصلے سے خوش ہو رہے تھے۔ حلیمہ نے نبیل خان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، میں اپنی اکلوتے بیٹے کی شادی اتنی دھوم دھام سے کروں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ بس تم لڑکی کا نام تو بتاؤ، جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ حلیمہ نے بڑے فخر سے کہا۔ زاویار اور بریرہ کو اس کا یہ مغرورانہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ نبیل خان مسکراتے ہوئے حلیمہ سے بولا، موم پھر وقت آنے پر آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ حلیمہ نے عالیہ سے کہا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ آج رات کا ڈنر بشمہ اور شہریار ہمارے گھر کریں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں آپا، ضرور، حلیمہ نے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ارے آپا اب آپ آ ہی گئی ہیں تو دوپہر کا کھانا کھا کر ہی جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ حشمت اور وحید کیوں نہیں آئے؟ احد نے حلیمہ سے پوچھا۔ وہ بھائی جان انہیں آفس کا ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اسی لیے۔ عالیہ، طاہرہ اور فاطمہ کچن میں چلی گئی تاکہ وہ تینوں مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر سکیں۔ باقی سب باتوں میں مصروف ہو گئے تو ان کو یوں مصروف دیکھ کر بریرہ وہاں سے لان میں چلی آئی۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے ہتھیلی پر توڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی نبیل خان وہاں چلا آیا۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر وہ مسکرایا اور کرسی کھینچ کر بریرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ آہٹ سن کر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے بہت پاس بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنی کرسی کھینچی اور ذرا سی پیچھے کو ہوئی۔ نبیل اس کی یہ احتیاط دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں پر ٹکائے بریرہ کے چہرے پر فوکس رکھے تھے۔ مستقبل کی زوجہ محترمہ کن سوچوں میں غرق تھی؟ بریرہ چل کر بولی، تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی کہ تمہیں آخر قتل کیسے کرنا ہے، مگر تم نے آ کر میری سوچ اور میرے منصوبوں میں رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ بریرہ کا جواب سن کر نبیل خان کا کہکہا لگا۔ اسے بریرہ کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ویسے مستقبل میں بہت ہی انجوائے کرنے والے ہیں ہم۔ انفیکٹ مجھے تو ابھی سے اس وقت کا بہت بے چینی سے انتظار ہے۔ بہت مزہ آنے والا ہے نا مائی فیوچر وائف؟ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں تو خود بھی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ ریئلی؟ نبیل خان حیران ہوا۔ ہاں بالکل۔ کیا تمہیں اس شادی سے یعنی کہ مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں تو؟ بریرہ کو بھلا نبیل خان جیسے بندے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ نبیل خان ہنسا۔ تم بھی نا؟ تو کیا پھر میں موم سے بات کر لوں؟ ماما سے کیوں، بلکہ ڈیڈی، پاپا، بابا سب سے کر لو۔ بریرہ از the ریڈی۔ بس تم ان سب سے بات تو کرو۔ کیا سچ میں؟ نبیل خان کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم مان کیسے گئی؟ پہلے تو بہت نخرے دکھا رہی تھی، نو لفٹ کا بورڈ لیے پھر رہی تھی، اب کیا ہوا تمہیں؟ بریرہ نے دل میں کہا، تم کیا جانو مسٹر نبیل خان، تم تو خود ہی اپنی بدنامی کو دعوت دے رہے ہو۔ بریرہ عزت خان کو چھیڑ کر تم نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ اب نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہو۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ نبیل خان نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ وہ مسکرائی تو نبیل بھی مسکرا دیا۔ زاویار جو کہ اہم کال سننے کے لیے وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تھا، ان دونوں کو یوں خوشگوار موڈ میں باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آگ اور پانی ایک ساتھ؟ امپاسبل! حیرت کی بات ہے۔ وہ خود سے گویا ہوا۔ وہ وہیں کھڑا کال سننے لگا مگر اس کی نگاہیں ان دونوں پر ہی جمی تھیں۔ حیرت ہے یہ دونوں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ زاویار خود سے گویا ہوا۔ اسے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے رہے۔ زاویار کال سننے کے بعد اندر چلا گیا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھے رہے تب تک باتیں کرتے رہے جب تک کہ خولا انہیں بلانے نہ چلی آئی۔ سب نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے۔ تبھی نبیل خان نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز میری طرف غور کریں۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ہی اہم بات کرنی ہے، آپ سب لوگوں سے۔ سب اس کی طرف ہمتن گوش ہوئے۔ نبیل حلیمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، موم آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ میں جس لڑکی سے بھی شادی کرنا چاہوں گا آپ میری بات اور پسند ایکسپٹ کریں گی۔ ہاں میرا بچہ، تم حکم تو کرو، جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، حلیمہ بڑے فخر سے بولی۔ نبیل نے ان سب کو باری باری دیکھا اور آخر میں اس کی نگاہ بریرہ اسد خان پر آ کر رک گئی۔ وہ مسکرایا، ماں میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ حلیمہ نے پوچھا۔ سب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
نبیل مسکراتے ہوئے بولا، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ بریرہ اسد خان ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سناٹا سا چھا گیا۔ سب کی مسکراہٹ کو بریک لگ گئی۔ کیا؟ بریرہ اسد خان؟ سب کو شوق لگا تھا، مگر بریرہ اسد خان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ یوں مطمئن ہو کر بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ سب حیرت اور بے یقینی سے نبیل خان کو دیکھ رہے تھے۔ حلیمہ تو یہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ تمہیں شادی کرنے کے لیے ملی بھی تیر یہی لڑکی؟ کیا دنیا میں باقی لڑکیاں مر گئی ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ وہ مریم کی بیٹی ہے اور میں مریم کی بیٹی کو اپنی بہو کبھی نہیں بنا سکتی۔ نبیل خان بھی دو بدو بولا، کیا برائی ہے مریم کی بیٹی میں؟ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور شادی کروں گا تو صرف اور صرف بریرہ اسد خان سے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ابا جان، آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے اس لڑکی کی خاطر یہ میرے منہ سے چلا رہا ہے۔ اس لڑکی نے میرے معصوم بیٹے کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس کی ماں بھی ایسے ہی تھی۔ حلیمہ نے ابراہیم خان کو بیچ میں گھسیٹا۔ ماں کا نام آنے پر بریرہ کا خون کھول اٹھا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے برداشت کر گئی، کیونکہ اس بار اس نے نہیں لڑنا تھا ان لوگوں سے، بلکہ اس کی لڑائی اب نبیل خان نے لڑنی تھی۔ اور وہ معصوم شکل بنا کر خاموشی سے بیٹھی یہ ساری کارروائی اور نظارہ ملاحظہ فرما رہی تھی۔ بریرہ مسکین سے شکل بنا کر روحانسی ہو کر کمال معصومیت سے بولے، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھ پر بیجا الزام لگا رہی ہیں؟ میں تو نبیل سے بات بھی نہیں کرتی۔ بریرہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، نبیل میں تم سے کب ملی؟ کب تمہیں شادی کے لیے اکسایا؟ نبیل بریرہ کے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ وہ جھٹ سے بولا، ماما بریرہ بے قصور ہے، آپ اس پر الزام لگا رہی ہیں، اس میں کوئی اس کا قصور نہیں۔ یہ میرا خود کا فیصلہ ہے، میں خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، اس میں کوئی بھی اس کا نہیں ہے قصور۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سعد اور بی جان بریرہ کی حمایت میں بول اٹھے، حلیمہ، سوچ سمجھ کر بولا کرو، تم اس معصوم بچی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ مت بھولو کہ تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو۔ اماں جی آپ بھی؟ سعد نے کہا، آپا، اماں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس بچی کی کردار کشی کریں۔ احد اور عالیہ بھی بریرہ کی حمایت میں بول پڑے، تو حلیمہ غصے سے بولی، نہ جانے اس لڑکی نے آپ سب لوگوں پر کیسا جادو کر دیا کہ جسے دیکھو ہر کوئی اس لڑکی کی حمایت کر رہا ہے۔ مگر آپ سب لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹے کی اس لڑکی سے شادی نہیں ہونے دوں گی۔ بی جان بول پڑی، کیوں؟ کیا خرابی ہے اس بچی میں؟ پڑھی لکھی، سمجھدار، سلجھی ہوئی، تمیزدار بچی ہے، کیا خامی ہے اس میں؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ ڈاکٹر کی ڈگری ہے اس کے پاس، کھانا بنانا جانتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟ سارے گن تو ہیں بس بچی میں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بڑوں کی بہت عزت کرتی ہے۔ اگر چراغ لے کر ڈھونڈو گی بھی تو تمہیں ایسی بچی نہیں ملے گی، ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اس میں۔ مام، آپ بھی پھر جان کر کان کھول کر بات سن لیں، بریرہ نہیں تو پھر کوئی نہیں، شادی کروں گا تو صرف اور صرف بریرہ اسد خان سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دیکھتی ہوں پھر میں کس طرح کرتے ہو تم مریم کی بیٹی سے شادی۔ نبیل اپنی ماں کی بات سن کر غصے سے اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ حلیمہ غصے سے بریرہ کو دیکھنے لگی، منحوس کہیں کی، میرے بیٹے کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ بریرہ نے ہونٹ لٹکا کر معصومیت سے بی جان کو دیکھا کہ دیکھ کر کیسی خاموش فریاد کی تھی۔ حلیمہ، تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارا بیٹا ابھی کچھ دن پہلے کیا کچھ کر چکا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا بیٹا ہی میری اس معصوم بچی کے لائق نہیں ہے۔ بی جان نے محبت سے بریرہ کو دیکھ کر کہا، میرا بچہ؟ بی جان نے بریرہ کا ماتھا چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور بی جان کے سینے میں منہ چھپائے مسکرا رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تو چاہتی تھی، اس کا پلان بالکل ٹھیک گیا تھا۔ حلیمہ دادی پوتی کا یہ پیار بھرا نظارہ مزید نہ دیکھ سکی اور وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی۔ کنگ اپنے جاسوس کے پکڑے جانے پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سیم خان اتنی چالاک ہو سکتی ہے۔ اس کا پالا ایک چالاک اور عقلمند لڑکی دشمن سے پڑا تھا۔ وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ اتنا تو وہ جان اور مان ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ بہت خاص تھی اور اسے بہت اچھے طریقے سے ایسے حالات کے لیے ٹرین کیا گیا تھا۔ اب وہ اپنا سارا غصہ اور بھڑاس اس آدمی پر نکال رہا تھا۔ نالائکو، ایک کام تم لوگوں سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔
ایک لڑکی تو تم لوگوں سے نہیں پکڑی گئی، شرم سے ڈوب کر مر جاؤ جا کر چلو بھر پانی میں۔ نہ جانے وہ اب کے اور کیا اب کہ وہ اوہان کیا بھونک رہا ہوگا۔ کنگ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح کے جا کے پتہ لگاؤ کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ کتا ملے تو اسے وہیں پر ہی ختم کر ڈالو۔ اب وہ کنگ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یس باس۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ کنگ خود سے گویا ہوا۔ لڑکی، تم نے کنگ کے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ تمہارے حق میں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تم کنگ کو نہیں جانتی۔ مسل کر رکھ دوں گا تمہیں۔ یہ کنگ کا وعدہ رہا تم سے۔ حلیمہ نے گھر آتے ہی حشمت خان کو اپنے بیٹے کے کارنامہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حشمت خان نے حلیمہ کے بارے میں سنتے ہی فوراً سے نبیل خان کو بلوایا اور اس سے باس پرس کرنے لگا۔ تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے کہ وہ میری لڑکی میری بہو بنے گی؟ وہ مریم کی بیٹی ہے اور وہ ہرگز بھی میری بہو نہیں بن سکتی۔ آپ لوگ بھی سن لیں، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف بریرہ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ یہ اب میری ضد بن چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں اپنی جان لے لوں گا۔ نبیل نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ کیا ہے اس لڑکی میں ایسا کہ تم اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پر تل گئے ہو؟ حشمت اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم میری نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے؟ نبیل دوبدو بولا۔ اس لڑکی میں سب کچھ ہے ڈیڈ۔ حشمت خان گہری سانس لی اور نبیل خان کو سمجھاتے ہوئے محبت سے بولا۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے اسے تمہارے قدموں میں لا کر کھڑا کر دوں گا میں، مگر یہ لڑکی نہیں۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ کتنی ہی لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تو ان سے اپنا دل بہلا لیا کرو نا۔ نبیل خان بھی ڈٹ گیا تھا اپنے ماں باپ کے سامنے۔ نہیں ڈیڈ، بریرہ اسد خان دل بہلانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے لیے بہت خاص ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں اسے پانا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسا آپ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں آپ لوگوں کو 3 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو میں نبیل خان وعدہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک 3 دن بعد میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نبیل خان اپنی ضد اور زبان کا پکا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی رہتا ہے۔ اب گیند آپ لوگوں کے کورٹ میں ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کرنا مجھے آگاہ کر دیجیے گا اس سے۔ میری لاش آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر نبیل خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ حلیمہ تو باقاعدہ رو ہی پڑی تھی۔ حشمت خان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بیٹے نے تو اس کا سارا بنا بنایا پلان ہی برباد کر دیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں اس مریم کی بیٹی کو اپنی بہو ہرگز بھی نہیں بنا سکتا۔ ایسا کیا کروں میں کہ میرا کام بھی بن جائے اور نبیل خان بھی کچھ نہ کر سکے؟ اس کے ذہن میں ایک پلان آیا اور وہ خوش ہو گیا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ اس طرح نبیل بھی راضی ہو جائے گا اور میرا کام بھی بن جائے گا۔ نبیل اپنے وعدے کے مطابق 3 دن تک گھر نہیں آیا تھا۔ حلیمہ کا رو رو کر برا حال تھا کہ نہ جانے ضد میں آ کر اس کا بیٹا اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ تیسرے دن ہی حشمت خان نے نبیل کو کال کر کے اسے گھر بلوا لیا۔ اسے بتایا کہ وہ گھر واپس آ جائے، وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہیں۔ اس کے آتے ہی وہ بریرہ کا رشتہ لینے حویلی چلے جائیں گے۔ یہ سن کر نبیل خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ خوشی خوشی اسی وقت ہی نکل پڑا۔ حلیمہ حشمت خان کے فیصلے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ حشمت خان اسے سمجھانے لگا کہ نبیل بہت ضدی ہے، وہ اپنی ضد منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ اگر ہم نہ مانتے تب بھی وہ ہم سے بغاوت کر کے اسی لڑکی سے ہی شادی کرتا یا پھر اپنی جان لے لیتا، مگر ہماری بات کبھی نہ مانتا۔ اس طرح ہم اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیتے، اسی لیے اس کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ مگر حشمت، ہم کیسے اس عورت کی بیٹی کو اپنی بہو بنا سکتے ہیں جس میں ماضی میں آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا؟ اس کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ سب کچھ بھول گئے ہیں؟ بھولا نہیں ہوں اب تک۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں لگائے گئے مریم کے الزامات کا بدلہ اور سزا اب ہم اس کی بیٹی سے لیں گے۔ اس کی بیٹی سے اپنا بدلہ لینے کا یہ سنہری موقع ہے ہمارے پاس۔ ایک بار بس نبیل کی اس لڑکی سے شادی ہو لینے دو، پھر دیکھتی جاؤ کہ ہم دونوں مل کر اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں مریم کی بیٹی کے ساتھ۔ ایسا سلوک کر کے اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ قبر میں سوئی ہوئی مریم کی روح تک کانپ جائے گی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ ایسا بدتر حال کریں گے ہم مریم کی بیٹی کا، بس ایک بار شادی ہو لینے دو۔
मगर हशमत हम कैसे और किस मुँह से वहाँ जाकर इस लड़की का रिश्ता माँगेंगे? वो लड़की तो हवाओं में उड़ती फिरेगी कि हम अपना नाक रगड़ते उसकी दहलीज पर आए हैं। उड़ने दो फिलहाल उसे, मगर उड़ती चिड़िया के पर काटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसके पर काटकर उसे ऐसा मुँह के बल गिराऊँगा कि याद रखेगा मरियम की बेटी। तुम बस सारी सोचें छोड़कर वहाँ चलने की तैयारी करो। हम नबील के पहुँचते ही रवाना हो जाएँगे। नबील के आते ही वो तीनों हवेली रवाना हो गए थे। घर के सारे अफराद जमा हो गए थे। बरीरा को भी खौला जाकर ले आई थी। बरीरा सब कुछ जानती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वैसा ही सब कुछ हो रहा था जैसे उसने प्लान किया था। वो बड़ी तमीज़दार बच्ची बनकर बीजान के साथ आकर सोफे पर बैठ गई। हलीमा की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे और किस तरह से बात शुरू करे। बरीरा बड़ी दिलचस्प निगाहों से हलीमा के चेहरे के उतार चढ़ाव को मुलाहिजा फरमा रही थी। वो इसी तरह ही तो इन सबको अपने यानी मरियम की बेटी के सामने झुकाना चाहती थी। तभी हशमत खान ने हलीमा की परेशानी दूर की। वो गोया हुआ, साद, मैं अपने बेटे नबील खान के लिए बरीरा का रिश्ता लेने आया हूँ। बराए मेहरबानी इनकार मत करना। मेरे बेटे ने तमाम बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब वो बहुत अच्छा बन गया है। हम बरीरा को बहुत खुश रखेंगे। हमें जवाब सिर्फ हाँ में ही चाहिए। सबको शौक लगा था ये सब क्या था। हलीमा का सर झुका हुआ था। वो जो बड़े गरूर से सबके सामने कह कर गई थी कि अपने इकलौते बेटे की शादी मरियम की बेटी से हरगिज भी नहीं होने देगी, आज वो इन सब के सामने इसी मरियम की बेटी का रिश्ता मांगने इनके दरवाजे पर नाक रगड़ने आई थी। वाह, कैसी किस्मत पाई थी मरियम की बेटी ने। वो अपने दुश्मनों को झुकाना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और अब वही कुछ तो कर रही थी वो। बरीरा ने हलीमा को देखते हुए जेरे लब कहा, गरूर का सर नीचा। भलाखिर आज मैंने मगरूर हलीमा और उसके मगरूर और घमंडी बेटे का सर झुका ही लिया। बड़ा गुरूर था इन्हें खुद की इज्जतदार होने पर। आज इनके बकौल इसी बदकिरदार औरत मरियम उसकी बेटी का हाथ मांगने उसके दरवाजे पर अपना नाक रगड़ने चले आए हैं। आह, सच है वैसे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। हलीमा का यूं झुका हुआ सर देखकर बरीरा असद खान को कल भी सुकून महसूस हो रहा था। वो अपनी माँ के दुश्मनों से एक एक करके बदला लेना चाहती थी। साद ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, वो असद की बेटी है। असद से ही जवाब लो, जो वो कहे वही बेहतर होगा। ये सुनकर पास खड़ा असद खान भी हड़बड़ा गया था। बरीरा और असद खान की निगाहें मिली थी। असद खान ने जल्दी से अपनी निगाहें चुरा ली थी और आहिस्ता से बोला, साद, तुम इसे यहाँ लेकर आए हो तो अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जो तुम फैसला दो वही सबको मंजूर होगा। असद खान का जवाब सुनकर बरीरा के दिल में एक ठेस सी उठी थी। कोई बाप इतना बेहिस कैसे हो सकता है भला। मैं कोई भेड़ बकरी तो नहीं हूं जो यूं किसी को सौंप दिया जाए कि जितना दिल चाहे कीमत दे दो। उसे अपने नाम निहाद से बाप से शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो सिर्फ सोइला असद खान और उमर असद खान का बाप था। वो तो किसी खाते में नहीं आती थी। उसकी क्या औकात उसके सामने। एक आंसू इसकी आंख से गिरकर बेमोल हुआ था। उसने जल्दी से अपनी आंख पोंछ डाली। अब सब साद को देख रहे थे कि न जाने इसका जवाब क्या होगा। साद गोया हुआ, बरीरा मेरी खौला जैसी है और मुझे वो खौला की तरह बेहद अजीज है और एक बाप होने के नाते अगर मैं सोचूं तो मुझे ये रिश्ता हरगिज भी मंजूर नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नबील क्या कुछ कर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि नबील बरीरा के लिए बेस्ट होगा। वो इससे बेहतरीन लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। नबील इसके किसी भी तरह लायक नहीं है और बरीरा का बाप होते हुए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। साद का जवाब सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। बरीरा को अपने सास चाचू पर ढेर सारा प्यार आया। एक वही तो थे जो शुरू से ही उसके भला चाह रहे आ रहे थे। लव यू चाचू। वो दिल ही दिल में सास चाचू से बोली। नबील खान ने ये सुनकर धमकी दी, मॉम मैं खुदकुशी कर लूंगा जो मुझे बरीरा ना मिली तो। हलीमा ये सुनकर जल्दी से बोली, साद, ये तुम क्या कह रहे हो। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो वो अपनी जान ले लेगा साद। वो मेरा एक ही बेटा है, समझो इस बात को। हलीमा रोते हुए बोली, वो मेरा एक ही बेटा है साद, वो मर जाएगा। साद अपने फैसले पर कायम रहते हुए बोला, आपा, मैं आपके बेटे की सिर्फ जिद की वजह से बरीरा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि ये शायद कोई भी नहीं चाहेगा। आगा जी, आप ही इसे समझाएं। ये कैसी जिद लगाकर बैठा है अपने भांजे से। हलीमा ने इब्राहिम खान को बीच में घसीटा। मैं वादा करती हूँ मैं बरीरा को बहुत खुश रखूंगी। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बस मेरे बेटे की ये ख्वाहिश पूरी कर दें। प्लीज,
मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। हलीमा ने इनके आगे हाथ जोड़ लिए। अहद पहली बार इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बोला, हलीमा, ये किसी खिलौने की बात नहीं हो रही कि जो खिलौना खेलने के लिए तुम्हारे बेटे को चाहिए, तो वो उसे खिलौना किसी भी कीमत पर लेकर दो। ये एक जीती जाती ज़िंदगी का सवाल है। हाँ, हाँ, कह तो रही हूँ ना मैं इसे बहुत खुश रखूँगी। आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मेरा बेटा मर जाएगा। हलीमा चिल्लाकर बोली। सब हलीमा को देख रहे थे। नबील के लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है, तुम बिला वजह ही जिद कर रही हो। इब्राहिम खान बोले, नाना जान, मुझे सिर्फ बरीरा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बरीरा। इस बार नबील खान बोला, और कोई भी नहीं। समझें आप लोग। नबील जिद से बोला, मैं शादी करूंगा तो इसी से ही, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। जावियार को इस ड्रामे से बहुत कोफ्त होने लगी। एक लड़की के लिए सभी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए थे, और वो लड़की जिसके लिए सारा फसाद हो रहा था, वो मजे से ही ये भी जान के साथ बैठी ये सारा कुछ मुलाहिजा फरमा रही थी। वो कुलस कर रह गया। फसादी लड़की। एक और लक़ब मिला था जावेद अहद की तरफ से बरीरा असद खान को। बीजान इस बात पर बोल पड़ी। पहले तो माँ बेटे को ये बदकिरदार, बेशरम और आवारा लगती थी। अब अचानक इसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं जो तुम दोनों माँ बेटा इस लड़की के लिए मरे जा रहे हो? हाँ बोलो तो सही, बताओ ज़रा। हलीमा जलकर बोली। माँ जी, आप मेरी सगी हैं या फिर इसकी सगी? इब्राहिम खान ने कहा। हलीमा, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? जब लड़की ही राजी नहीं है तो फिर जबरदस्ती कैसी? खानदान में और भी तो बच्चियां हैं ना। होला है, खनसा है, हानिया है। तुम जिस तरह जिस किसी पर भी हाथ रखोगे, हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। इब्राहिम खान की बात सुनकर ताहिरा, साद, आलिया, अहद, यहाँ तक कि सलमा का भी हलक तक कड़वा हो गया था। वो सब नबीर को अच्छे तरीके से जानते थे। कोई भी सवारा लड़की को अपनी बेटी देना पसंद नहीं करता था। कोई भी अपनी इस लड़की को अपनी बेटी इस लड़की को देने पर रजामंद ना था। तभी बरीरा बोल पड़ी। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे वाकई में नबील बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। जानती हूँ कि मुझे यहाँ भी कोई पसंद नहीं करता। सब मुझे नाजायज़ औलाद और बदकिरदार औरत की बेटी कहते हैं। मैं लाख बुरी सही, मगर मैं आप लोगों की दिल से इज्जत और एहतराम करती हूँ। मैं अपने चाचू, अपने बाप और अपने दादा को किसी के सामने शर्मिंदा होते बिल्कुल नहीं देख सकती। वो इन सबको बारी-बारी देखते हुए बोली। हलीमा फूफो से मेरे लाख इख्तलाफात सही, मगर हैं तो वो मेरी फूफो, बड़ी फूफो ना। किसी को खोकर कैसा महसूस होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने अपनी माँ को खोया है, और जो तकलीफ और दुख मैंने सही है वो मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी अपने प्यारे को खोने की तकलीफ सहे। मैं नहीं चाहती कि एक माँ अपने बेटे को खोए, एक बेटी अपने बाप से और एक बहन अपने भाइयों से बदसुन हो जाए, और रिश्तों में कोई दरारें आ जाए। मुझे ये किसी भी सूरत मंजूर नहीं। मेरी एक कुर्बानी से बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। तो फिर बेहतर यही है कि मैं ही ये कुर्बानी दूं। मैं राजी हूँ नबील खान से शादी के लिए। सब सकते में आ गए थे बरीरा की बात सुनकर। क्या कह रही थी वो? क्या ये सब सच था? क्या वाकई में बरीरा नबील खान से शादी करने पर रजामंद हो गई है? हलीमा खुशी से रो पड़ी थी ये सुनकर। नबील खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। हर तरफ मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट थी। बरीरा ने एक नजर इन सबको देखा। सलमा और फातिमा हैरानगी से बरीरा को देख रही थी। इन्हें ये सब हजम नहीं हो रहा था। जावियार की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कैसी गेम खेल रही है। वो क्यों क्या ऐसे कंधे अंधे कुएं में गिरना चाहती है। हालांकि वो सब कुछ जानती थी, फिर भी साथ को बरीरा के इस फैसले से इख्तलाफ था। उन्होंने कहा, बरीरा, तुम एक बार फिर सोच लो। जिंदगी के फैसले ऐसे यूं जज्बाती नहीं होकर किए जाते। वो मुस्कुराकर बोली, साथ चाचू, मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। बीजान उसे खुद से लगाते हुए बोली, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। ऐसी होती हैं बच्चियां, और ऐसी की जाती है तरबियत। बीजान तमाम खवातीन को देखते हुए ने मरियम की हुई तरबियत की मिसाल दे रही थी, और ये लम्हा बरीरा के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था। क्या खूब की है तरबियत मरियम ने उसकी। हमारे लाख इख्तलाफात सही, मगर आज अगर मरियम हमारे सामने होती तो मैं इसे शाबाशी देती कि ऐसे की जाती है बच्चों की तरबियत। बरीरा की आंखें नम हुई थीं। आज इस घर में इसकी माँ की हुई तरबियत की मिसाल दी जा रही थी। मामा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपका खोया हुआ मकाम ज़रूर दिलवाऊंगी। ये आपसे आपकी बेटी का वादा है। वो दिल ही दिल में मरियम से बोली। मरियम की तरबियत की तारीफ सुनकर असद खान का सर झुक गया था। अहद खुश होकर बोले, मुझे तुम पर फ़ख्र है बरीरा बेटा।
کہ تم میری بھتیجی ہو۔ یہ سن کر بریرہ ہلکے سے مسکرائی۔ ساویار نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو محبت سے اپنی پیاری اور فرما بردار بھتیجی کو دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ ہے ویسے، نہ جانے اس لڑکی نے کیا گھول کر ان سب کو پلایا ہے، جسے دیکھو اور جہاں دیکھو ہر طرف بریرہ بریرہ کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ ابراہیم خان بھی پہلی بار نرم نگاہوں سے بریرہ اسد خان کو دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار بریرہ نے بڑے فخر سے سر اٹھا کر مسکرا کر باری باری ان سب کو دیکھا تھا۔ آج اس کی ماں کی ہوئی تربیت اس خان حویلی میں تعریفی کی جا رہی تھی۔ یہی تو وہ مشن لے کر آئی تھی تاکہ اپنی بے قصور ماں کو سرخرو کر سکے اور ان سب کو پچھتاوے پر مجبور کر دے۔ وہ بریرہ اسد خان تھی جو کہتی تھی بالآخر کر کے ہی دم لیتی تھی۔ حلیمہ شرمسار سی بریرہ کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ بریرہ آگے بڑھی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سر کو مت جھکائیں پھپھو، آپ میری بڑی ہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے مجھے ڈانٹنے کا، مجھے برا بھلا کہنے کا۔ یوں سر جھکا کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ حلیمہ نے پہلی بار اسے خود سے لگایا تھا۔ سب کو شوق لگا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ حلیمہ پھپھو اور وہ بھی بریرہ اسد خان کو گلائے لگائے۔ ناقابل یقین، سب کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر یہ منظر سلمیٰ، فاطمہ اور زویلہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بی جان محبت سے بریرہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت پیاری بچی ہے، بس ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہمارا ہی خاندان خون ہے یہ۔ حلیمہ مسکراتے ہوئے بولی، سچ کہا آپ نے اماں جی، بہت اچھی بیٹی ہے بریرہ۔ بریرہ نے حلیمہ کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ حلیمہ اسے خود سے لگاتے ہوئے ساتھ سے بولی، ساتھ، آج سے یہ میری نبیل کی امانت ہے۔ نبیل نے بریرہ کو دکھایا اور مسکرا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بریرہ کو جواب میں مسکرانا ہی پڑا۔ زاویار کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ڈرامہ کوئن، ایک اور لقب ملا بریرہ اسد خان کو زاویار احد ابراہیم خان کی طرف سے۔ فاطمہ کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جسے دیکھو ہر کوئی بریرہ کی ہی تعریف کیا جا رہا تھا۔ اسد خان چوری چوری ایک آدھ بار بریرہ پر نگاہ ڈال لیتے۔ وہ بہو مریم تھی، ویسے ہی مسکراہٹ، ویسے ہی سب کا خیال رکھنے والی۔ اسد خان کا بریرہ کو چوری چوری دیکھنے کی یہ حرکت فاطمہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اسد خان بار بار بریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ باپ تھا، آخر کب تک اپنی اولاد کو جھٹلاتا، اور اولاد بھی وہی جو اس کی چہیتی بیوی کی بیٹی تھی۔ فاطمہ کو اب اپنے اور اپنے بچوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ کیا ہوگا جو اگر اسد خان نے بریرہ کو ایکسپٹ کر لیا؟ سب کچھ تو پھر اس کے ہاتھ سے نکل کر بریرہ کو ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی ماں نے میرا حق مارا تھا اور اب اس کی بیٹی میرے بچوں کا حق مارنے چلی آئی۔ میں اس کی بیٹی کو اپنے بچوں کا حق مارنے نہیں دوں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ابراہیم خان اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، اس مہینے کی 27 تاریخ کو جس دن زویلہ اور زاویار کا نکاح ہوگا، ٹھیک اسی دن ہی ان دونوں کی بھی منگنی کر دی جائے گی۔ سب بہت خوش تھے، ماں سوائے زویلہ اور بریرہ کے۔ دونوں بہنوں کی اپنی اپنی پرابلمز تھیں جسے وہ دوسروں سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ چلو بھئی، اب اسے شادی اور منگنی کی تیاریاں شروع کر دو۔ حلیمہ خوش ہو کر بولی، ابا جی آپ بالکل بے فکر رہیں، ہماری تیاریاں تو مکمل ہیں۔ دیکھنا، آپ میں اپنی ہونے والی بہو اور بیٹے کی ایسی شاندار شادی کرواؤں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ سب حلیمہ کو خوش دیکھ کر مسکرائے۔ بریرہ کو نہ چاہتے بھی ان سب کے ساتھ مسکرانے میں ان کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ زبردستی مسکرا مسکرا کر اب اس کے جبڑے بھی درد کرنے لگے تھے۔ اب حلیمہ نے نیا شوشہ چھوڑا، ابا جی میں بریرہ کو اپنے گھر گھمانے لے کر جانا چاہتی ہوں۔ شادی سے پہلے گھر دیکھ لو اور اپنا کمرہ بھی، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو نہیں، یہ سب وہاں آ کر دیکھ لے، اسے جو بھی چاہیے ہوگا ہم وہ خرید لیں گے۔ ابراہیم نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور لے جا، اب تو یہ تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ بریرہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، اسے یہی ٹاسک تو ملا تھا کہ وہ وہاں جائے۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا، اسے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی تھی۔